السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، ایک ماہ کی بازگشت کے بعد بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد جموں کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد بالآخر جمع کروا دی ہے۔ اس تحریک عدم اعتماد پر باضابطہ کارروائی 17 نومبر کو ہونے جا رہی ہے، لیکن چودھری انوار الحق کے 2.5 سالہ دور حکومت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ شریک حکومت ہے، لیکن جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے اس میں طرز حکمرانی، سیاسی بیانیے، انتشاری معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر آزاد جموں کشمیر کے آئینی سیاسی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچانے کے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ چودھری انوار الحق کا 2.5 سالہ دور حکومت کیسا رہا اور جو الزامات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور کچھ دیگر سوالات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، ایک ماہ سے زیادہ یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، بڑی خاموشی تھی اور آپ کی طرف سے بھی اس عرصے میں بالکل بڑی خاموشی چھائی رہی، لیکن اب تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے اور اب آپ نے بھی جو ایک چپ اختیار کر رکھی تھی، اب چپ کا روز آپ نے بھی توڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اب اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ شکریہ بھٹی صاحب۔ ایک تو آپ کے سوال کا مختصر و جامع جواب یہ ہے کہ میں وہ سیاسی کارکن ہوں جو نپے تلے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور گفتگو بھی وہ کرنی چاہیے جو تاریخ کا حصہ بن جائے۔ یقیناً۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ چارج شیٹ آئے اور مجھے پتہ لگے کہ جو میرے مہربان، میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، جو مسلسل میری حکومت کا حصہ ہیں اور الحمدللہ آج بھی ہیں، تو وہ اپنے خلاف، اپنے وزیر اعظم کے خلاف کیا چارج شیٹ لگاتے ہیں۔ تو وہ چارج شیٹ آنی تھی تو میں نے اس کو رسپونڈ کرنا تھا۔ ویسے میرا ان سب دوستوں سے حیا کا تعلق ایسا ہے کہ جس کو کسی صورت بھی میری کبھی خواہش نہیں رہے گی کہ میں ان کو خراب کروں۔ وہ ذاتی دوستی تعلق واسطے بھی ہیں، لیکن سیاست بے رحم ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ وہ ڈاکومنٹ ایک سامنے پروڈیوس ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے آزاد کشمیر کے عوام کو ایک نقطہ نظر جو ایک میرا ایک بطور سیاسی کارکن ہے وہ جاننے کا بھی پورا حق ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب گفتگو کی جائے۔ بالکل ٹھیک، اب گفتگو کی جائے تو پھر گفتگو کا جو آغاز ہے اور ہمارا جو نقطہ ہے ساری ناظرین کی توجہ کا بھی، جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی، ماضی کے اندر بھی مختلف تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی رہی، ایون اسی اسمبلی کے جو پہلے وزیر اعظم تھے سردار عبدالقیوم خان نیازی، ان کے خلاف بھی تحریک آئی، لیکن جو تحریک عدم اعتماد کے الفاظ کا چناؤ یا جو مخالفین ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، وہ الفاظ کا چناؤ اس کے اندر ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس مرتبہ جو ہمارے لیے بھی شاکنگ تھا، انتشاری طرز عمل، طرز حکمرانی، سیاسی بیانی اور اس کے ساتھ آزاد جموں کشمیر کے آئینی ڈھانچے کو، سیاسی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس کی پس پردہ کہانی کیا ہے؟ بھٹی صاحب، جن کو آپ سنگین الزامات کہتے ہیں نا، میں ان کو معصوم الزامات کہتا ہوں۔ اب آپ پوچھیے اور قوم کو جاننے کا حق ہے کہ وہ کیسے۔ یقیناً۔ گزارش یہ ہے کہ عموماً عدم اعتماد آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ سے تحریر کی جاتی ہے، تو ہاتھ سے جو لکھی تحریر ہے ہم سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس دوست نے محبت بکھیری۔ یقیناً۔ تو یہ کسی کاریگر نے کہا نہیں، ہاتھ سے نہیں لکھتے، اس کو ٹائپ کر کے جمع کراتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے جو 3 الزامات، حصہ اول جی، انتشاری طرز حکومت، طرز حکمرانی پہلے جی فرمائیے۔ پہلا طرز حکمرانی جو الزام ہے آپ کا، طرز حکمرانی ٹھیک نہیں ہے۔ طرز حکمرانی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب طرز حکمرانی سے 2 چیزیں مراد ہیں۔ گورننس، میں گڈ گورننس کی بات نہیں کرتا، گورننس جو پارلیمانی نظام میں گورننس ہے، اگر آپ آزاد جموں کشمیر قانون اسمبلی کے اندر دیکھیں تو یہ پارلیمانی نظام جو ہے، اس کی گارنٹی آزاد کشمیر کے عبوری آئین نے آرٹیکل 12 اور 12 1 اور 2 اور 3 میں دی ہے۔ ٹھیک۔ تو واٹ از گورنمنٹ، طرز حکمرانی ہونا کیا چاہیے۔ اس سے قبل طرز حکمرانی یہ ہوتا تھا کہ بے تحاشا اختیارات جو ہیں ایگزیکٹو کے، وہ پرائم منسٹر انجوائے کرتا تھا۔ ٹھیک۔ میں نے اس طرز حکمرانی میں پہلا سٹیٹس کو کیسے توڑا کہ میں نے ہر چیز میں کیبنٹ کو حصہ دار بنا لیا۔ اگر کوئی 5 روپے سے لے کر 50 کروڑ تک بھی کوئی اضافی خرچہ ہوا، یا کوئی سپلیمنٹری گرانٹ آئی، یا کوئی پالیسی ڈیسیجن ہوا، تو پرائم منسٹر نے وہ کابینہ سے منظوری حاصل کی۔ اب کابینہ کن میرے دوستوں پر مشتمل ہے؟ ٹھیک۔
پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کے دوست۔ اصل یہ ضرور واضح کیجیے کہ جن آپ کے دوستوں نے دستخط ہیں اس تحریک عدم اعتماد پر، ان میں بھی وہ کابینہ میں وہ بھی شامل تھے؟ دیکھیے میری گزارش سنیے، سیاست کی اپنی بے رحمی ہے، اور مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں باپ نے بیٹے کو معاف نہیں کیا، بادشاہ بھائی نے اپنے بھائیوں کے سر کاٹ دیے، تو سیاست جو ہے اور حکمرانی کی خواہش یہ بے رحم ہوتی ہے، لیکن تربیت یافتہ سیاسی کارکن اس کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر جمہوریت میں اکثریت ہے تو اکثریت کو حکمرانی کا حق ہے، Exactly. یہ اس جمہور میں اس کی خوبصورتی اسی کے ساتھ ہی ہے، اور اس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ ٹھیک، جو بات آپ فرما رہے ہیں نا طرز حکمرانی، جی طرز حکمرانی تو پھر 3 جماعتوں پر مشتمل حکومت تھی، ایک فارورڈ بلاک تھا اور ایک پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون۔ اب یہ نہیں ممکن، اور یہ اگر دوست میری سب کو دعوت عام ہے جو میری کابینہ کے رکین ہیں، اور 1-2 دن میں شاید وہ نئی کابینہ کے رکین ہوں گے، وہ ان کا سیاسی استحقاق ہے کہ اگر طرز حکمرانی پہ سویپنگ سٹیٹمنٹ سے ہٹ کر کسی ایک پرٹیکولر ایشو پر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو دعوت عام ہے۔ بطور پرائم منسٹر میرے پہ بہت سی کنسٹرینٹ تھی، میں بات کھل کے کر نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک، جب میں سابق وزیر اعظم ہو جاؤں گا تو اللہ پاک نے مجھے میرے مرشد خانے کے طفیل قوت گفتار سے بخوبی نوازا ہے، اور یہ اس میرے میں تو کوئی دوست سارا شک نہیں، جانتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر کوئی اسپیسیفک بات ان کو میری طرز حکمرانی میں خرابی کی طرف وہ نشاندہی کریں گے تو اس کو تو میں ضرور رسپونڈ کروں گا۔ اب کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیٹس کو ہم نے توڑا۔ اچھا ایک اور بھی میں آپ سے آن لائٹر نوٹ شیئر کرتا ہوں اپنی فیلنگس کو، کہ جب بھی آپ نے عدم اعتماد لکھنی ہوتی ہے نا تو اس میں آپ نے کوئی تو بیانیہ دینا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا وہ بیانیہ ہوتا کیا؟ معروف بیانیہ کیا؟ پچھلی ساری عدم اعتماد نکال کے دیکھ لیں، بددیانتی، کرپشن، بیڈ گورننس، بالکل ایسا جی، انتقام، جی ٹھیک، یہ اس کے پکے سرٹیفائیڈ الفاظ ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے یہ شاید وہ لکھ سکتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ اس گورننس سسٹم کا حصہ نا، یہ سارے دوست، جس کا وزیر اعظم میں تھا۔ اب اکیلا آدمی جو ہے وہ طرز حکمرانی، ہاں اگر ملوکیت ہوتی، جی، میں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں چیف ایگزیکٹو ہوتا تو بالکل ٹھیک ہے، طرز حکمرانی کا ذمہ دار میں ہوں۔ چلو طرز حکمرانی جو حساب انہوں نے کہہ دیا، سیاسی بیانیہ بھی چلو ان کو پسند نہیں آیا۔ اچھا یہاں رکیے گا، سیاسی بیانیہ دیکھیے، اس کو ابھی آگے چل کے آپ کو میں جو آپ آگے پڑھنا چاہیں گے، میں نے دیکھا آپ نے لکھا ہوا ہے، نظریاتی اساس کے ساتھ جب آپ اس کو جوڑیں گے نا تو میرا سیاسی بیانیہ کیا ہے؟ میں تو فارورڈ بلاک تھا، تو میرے تو کوئی تحریری منشور میرے پاس تھا نہیں جس کو میں نے بیان کرنا تھا، تو میرے پاس تو کوئی ذاتی پولیٹیکل پارٹی والا سیاسی بیانیہ تھا نہیں۔ ٹھیک ہے، میرا ایک ہی سیاسی بیانیہ تھا، اور وہ کیا ہے؟ آج بھی ہے، پرسوں اگر سابق ہو جاؤں گا انشاءاللہ اس پہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور وہ کیا بیانیہ ہے؟ پوری قوم کو سننا چاہیے۔ 19 جولائی 1947 سے میرے آباء و اجداد نے نظریہ لگا کے پاکستان کی قرارداد پاس کی۔ آپ سارے مناتے ہیں 77واں یوم آزادی، میں 78واں مناتا ہوں، آپ 77واں مناتے ہیں، چونکہ میں 14 اگست سے پہلے کا بائی فیتھ پاکستانی ہوں۔ پھر دوسرا میرا سیاسی بیانیہ کیا تھا کہ اگر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے پیچھے پاکستان کی 24 کروڑ غیور عوام نہ کھڑی ہو، مسلح افواج پاکستان نہ ہو، مارکہ حق کو لیڈ کرنے والی فوجی قیادت نہ ہو، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ غزہ کا کیا اشر ہوا؟ اور پھر غزہ کو بھی چھوڑ دیجئے، کل ریسنٹ پاسٹ میں چلے جائیے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟ جب فوج کسی ملک کی کمزور ہوتی ہے تو جغرافیائی سرحدیں نہیں بدلتی، ملک کے اندر عزت و ناموس کے ایسے جنازے اٹھتے ہیں کہ جن سے تاریخ بھی شرماتی ہے۔ تو میرا تو جو بیانیہ ہے وہ پچھلے بلوغت سے بعد کا شاید وہی، اور مرتے دم تک وہی رہے گا۔ اب اس سیاسی بیانیے کو تو صرف وہ شخص چیلنج کر سکتا ہے جو نظریہ الحاق پاکستان پہ یا اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی مسلح افواج پاکستان کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہو۔ اس ساروں کو دعوت عام ہے، جس فورم پہ مجھ سے کرنا چاہیں کریں۔ یہ آپ اب کھلا تو چیلنج دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس ملک میں ایک المیہ اور بھی ہے، اور وہ تھا، شاید آئندہ بھی ہوگا، میرے الحمدللہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرا جو بیانیہ حکمرانی میں تھا وہی میرا بیانیہ اپوزیشن میں ہوگا۔ میں اپنی نظریاتی اساس میں بالکل کنفیوزڈ آدمی نہیں ہوں،
پورا آزاد کشمیر آپ کی جانتا ہے. کلیئرٹی تو میڈیا کے لوگ بھی I have جانتے ہیں. got clarity of mind and clarity of thoughts. آخری جو ایک ہے نا جس کی وجہ سے انہوں نے جوڑا ہے انتشاری طرز عمل سے آئینی نظریاتی اور جمہوری ڈھانچے کو، جو ریاست کا ڈھانچہ ہے اس کو آپ نے شدید نقصان پہنچایا ہے. کون سا وہ اچھا یہ جس نے لکھا ہے نا، اگر اس میں اخلاقی جرت ہے نا تو وہ اسمبلی میں کہے کہ یہ الزام میں نے لگایا ہے. انتشاری طرز وہ تو عمل کا 17 لوگ مطلب مان کیا رہے ہے؟ ہیں، 17 نے دستخط کیے. نہیں میری عرض سن لینا. انتشاری طرز عمل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملوکیت کا دور نہیں تھا، جمہوریت کا دور ہے. تو پھر ہم سب کو اجتماعی خودکشی کرنی چاہیے سیاسی طور پر. ایک شخص نظریاتی انتشار کیسے پھیلا سکتا ہے؟ اور نظریاتی انتشار ہے کیا میرا؟ میں نے تو آپ سے اپنا نظریہ کھول کے بیان کر دیا. میری پچھلی 2.5 سال کی نہیں، پچھلی 6 سال کی ویڈیوز نکال لیں. اب تو الفاظ ریکارڈ ہوتے ہیں اور قبر تک آپ کا پیچھا کرتے ہیں، بلکہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. میری نظریاتی آلودگی اگر کوئی نکال سکتا ہے میرے وزارت عظمیٰ کے دور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں نکال کے دکھائے. تو انتشاری بیانیہ میرا ہو نہیں سکتا. یہ جس معصوم نے پراگندہ سوچ کے ساتھ یہ الزام لگایا ہے، میں تو صرف انہیں یہ کہتا ہوں اپنے گرمانوں میں جھانکا کریں. اگر اردو درست نہیں لکھنی آتی تو مجھ جیسے کسی سیاسی کارکن سے پوچھ لیں، میں اپنے خلاف آپ کو الزام لکھوا دیتا، پچ بھی جاتے. اب آپ کو خود نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. انتشاری طرز عمل جو ہے وہ فرد واحد نہیں وہ پیدا کر سکتا. میں جمہوری عمل کے نتیجے میں بنا ہوا وزیر اعظم ہوں، اور جس کی کابینہ آج بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے، جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے ان میں سے ایک نے کسی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم پر چارجز لگا کر مستعفی ہو کر اس کے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ یعنی ابھی تک آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے. تو پھر یہ ان کی سیاسی مجبوری ہے، اور میں بخوبی سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے اس پہ کوئی رد عمل بھی نہیں دیا. اب آپ نے چونکہ چھیڑ دیا اور اس پہ آپ ماسٹر ہیں تو مجھے ذرا کھل کے بات کرنی پڑ گئی ہے. جب آپ نے عدم اعتماد دائر کرنی ہے، کچھ لکھنا ہے نا، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے. کہنا ویسے یہ چاہیے کہ جی وہ اکثریت کھو گئے ہیں اس لیے عدم اعتماد ہے. یہ بھی کوئی لکھنے میں برائی نہیں ہے. سچی بات تو یہی ہے ٹھیک ہے، اور بات تو سچ ہے کہ ہم نے اپنی حمایت واپس لے لی ہے جو ہم نے دی تھی جب 48 ووٹ ان کی وجوہات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں آپ اچھے برے میں دونوں شریک ہیں. جب سیف ریکی حکومت میں یہ بھی نہیں کہتا، مثلاً جو میرے منصب کا تقاضا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دوست اگر اپنا اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، they have got all the right. لیکن کم از کم نستعلیق اردو اگر لکھنی ہے کوئی ادبی قسم کی تو جملے آپ درست کر دیں. تو کیا اعتراض ہے؟ اب یہ نہ لکھا ہو تو مجھے اس کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر انتشاری نظریہ میرا ہے تو اس سویپنگ سٹیٹمنٹ کے پیچھے میرا 2.5 سال کا جو آڈیوز ویڈیوز ہیں، میری جو گفتگو ہے، وہ ساری کی ساری اس کو ڈینائی کر رہی ہے نا. تو آپ یہ نہ بھی لکھتے تو عدم اعتماد تو پھر بھی ہو جانی ہے. اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر آپ نے لکھا ہے تو پھر قوم کو دو طرفہ موقف کو جاننا چاہیے. جو صاحب آپ نے انتشار کی بات کی، آپ کے دور حکومت میں 3 بڑی احتجاجی تحریکیں چلیں، وہاں پہ گرفتاریاں ہوئیں، کریک ڈاؤن ہوئے، بڑی کرٹیکل صورتحال رہی. لیکن یہاں پر ایک ٹرمنالوجی یوز کی گئی انوار حکومت کی. تو وہ آپ کیا یہ سب کچھ جو ایکشنز ہو رہے تھے ان مظاہرین کو روکنے کے لیے یا کچھ بڑے فیصلے کرنے کے لیے، وہ آپ بطور فرد واحد آپ فیصلے کر رہے تھے، یہ ٹرمنالوجی انوار حکومت کی کیوں استعمال انوار سرکار کی ٹرمنالوجی کیوں یوز؟ اچھا یہ بڑا آپ کا مزیدار اور انٹرسٹنگ سوال ہے. اچھا یہ ڈبل جیپرڈی ہے. اٹ از آلسو کائنڈ آف کریڈٹ بٹ اٹ از آلسو اے اسٹیٹ آف ڈینائل. اب پرائم منسٹر از پرائم منسٹر، ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں شراکت اقتدار کا اور انتقال اقتدار کا تو قائل بھی نہیں ہوں. اب یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنے ہر وزیر کا وزن بانٹا. اچھا. جو میرے دوست پہلی دفعہ پارلیمان میں آئے یا پارلیمانی نظام کو سمجھنے میں انہیں تھوڑا وقت درکار تھا، ان کے ساتھ مجھے کام کرنا پڑا. پھر میں نے آپ کو بھی اور شاید تمام میڈیا چینلز کو بھی ایک میرا پسندیدہ جملہ ہے کہ یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا، کیونکہ ہم سب نے آپس میں انتخاب لڑے ہوئے تھے. بالکل. تو ایک غیر فطری اتحاد کے نتیجے میں پہلے 6 ماہ تو میں اکیلا کام کرتا رہا، اور میرے ساتھ جو نامزد وزیر اعظم ہیں یہ اور سینئر منسٹر کرنل وقار نور اور فیصل راٹھور 2 بندے تھے. 26-27 محکموں کو تو میں چلاتا رہا، اور الحمدللہ گورننس کا کام تو نہیں رکا، نہ ہی کوئی تاخیر ہوئی. تو پرائم منسٹر ایک ایسا منصب ہے کہ جس کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل.
پوری کیبنٹ یہ کہہ سکتی ہے, بیوروکریسی یہ کہہ سکتی ہے, ایز لانگ ایز کہ پرائم منسٹر کانشنس کے ساتھ اپنے حلف کا پاسدار ہے, تو وہ یہ کہنے کا حقدار, حق بجانے بھی نہیں ہے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل. اسی لیے مجھے 17-18 گھنٹے مزدوری کرنی پڑی, رول آف لا کو فوکس کرنا پڑا, ارب روپے کے مافیاز پہ کریک ڈاؤن کرنا پڑا. یہ پچھلے 77 سالوں میں نہیں پاسبل ہوا نا. اچھا, اس کی پرائس ہے, اگر آپ کی شخصیت میں بڑھوتری آتی ہے تو اس شدت سے پتھراؤ کا سامنا بھی آپ کرتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی. میرے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک وجود کا ہر حصہ زخمی ہے, تو کیوں ہے؟ ایک تو انوار سرکاری اس وجہ سے ہو گئی, ٹھیک. دوسری, ایک میری اچھی یا بری عادت ہے, میں دوستوں کا پردہ رکھتا ہوں. بہت خوب. اگر کسی بھی میرے کیبنٹ کے وزیر پر وزن آیا تو میں نے اس پر نہیں آنے دیا. نہ کسے کرنی ہے اور بڑی بجرت انداز سے کرنی ہے. آپ کے دوستوں کو ادراک ہے اس بات کا؟ دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کی کہ اقتدار بے رحم ہے, اور اس میں مجھے کبھی کوئی شک و شبہ نہیں رہا. اچھا, اس کو اس طرح ریفریز کر لیجئے, دوستوں کو ادراک ہو یا نہ ہو, اگر صبح اٹھ کے آئینہ آپ کو شرمندہ نہیں کرتا تو ادراک کی اس سے بڑی گواہی اور کوئی نہیں ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں, طریقے اعتماد کا اعلان تو 20-25 دن ہو گئے یہ کیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس اسمبلی توڑنے کا آپشن بھی تھا, اور بڑے لوگوں کی خواہش تھی, ہم بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے, کچھ لوگ بھی اظہار بھی کرتے رہے, برملا عوام الناس بھی کہتے رہے آپ اسمبلی توڑ دیں, اسمبلی توڑ دیں. ابھی تو یہ آپشن آپ کے پاس نہیں رہا, تو یہ آپشن شکر الحمدللہ. ابھی صرف آپ کے پاس 2 آپشن رہ گئے ہیں, یا آپ مقابلہ کریں یا استعفیٰ دیں. تو یہ ایک تو اسمبلی کیوں نہیں توڑی, اور ابھی کون سا آپشن استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, 3 جو ہے نا اللہ پاک کی خصوصی کرم نوازشیں, رحمتیں, اس کا فضل, اس کا کرم 3 صورتوں میں مجھ پر نازل ہوا ہے جو میری زندگی کا اساس ہے. نمبر 1, یہ جو آخری دفعہ صورتحال پیدا ہوئی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے نتیجے میں, اگر یہ ریزالو نہ ہوتی, چونکہ ایک اس میں ایسا مطالبہ تھا جس پر بات پھنس گئی تھی کہ جی مہاجرین نشستیں ختم کی جائیں. میں نے, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, پوری شاید پاکستانی کشمیری قوم کو یاد ہوگا کہ میں نے برملا یہ کہا تھا کہ ایز لانگ ایز آئی ایم پرائم منسٹر اس ڈاکومنٹ پہ میرے ہوتے سائن نہیں ہوں گے. بالکل. اچھا, یہ مہاجرین نشستوں کا قضیہ نہیں تھا, یہ بنیادی طور پر قضیہ کشمیر سے جڑی یہ کہانی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نشستیں یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آج کے کچھ نمائندوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, کل قوم ان کو مسترد کر دے گی. یہاں تو بڑی قداور شخصیات ان مہاجرین نشستوں پر منتخب ہو کے آزاد کشمیر کی آئینی تاریخ ان کی لکھی ہوئی ہے, جن کے آباء و اجداد نے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے مملکت خدا داد پاکستان کی نظریاتی اساس کا تحفظ کیا ہے. ان کی نشستیں مجھ جیسے سیاسی کارکن کے دور میں ختم ہو جائیں تو پھر سیاسی طور پر میرے لیے جینا ابس ہے. دوسری بات کہ میں حادثاتی سیاسی کارکن نہیں ہوں. میری سب سے بڑی خواہش اور میری سیاسی طاقت کی بنیاد کیا ہے؟ سسٹم اچھا ہے یا برا ہے؟ جس سسٹم کے نتیجے میں, جس نظام کے نتیجے میں میں بطور وزیر اعظم 2.5 سال کام کر پایا ہوں, اگر اس نظام کے کچھ چہروں سے مجھے اختلاف ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں نظام کی جڑیں کاٹنا شروع کر دوں؟ زبان دی تھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو, اور یہ دنیا میں اور شاید اس ریاستی تاریخ میں پہلی اور آخری عدم اعتماد ہے جو 22 دن سے آ رہی تھی, اور جو لا رہے تھے ان سب کو پتہ تھا, اپنی ذات سے زیادہ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ جب یہ کہہ دیتا ہے تو 55 سال میں کبھی اپنا کول نہیں آ رہا. تو اس لیے ان سب کو پتہ تھا, انہیں اپنا ٹائم لیا ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. آپ نے کیوں یہ فیصلہ کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا؟ غالب اکثریت جو تھی میرے دوستوں کی, میرے عزیزوں کی, میرے اپنوں کی, ان سب کا نقطہ اتفاق ایک ہی بات پر تھا کہ اسمبلی توڑ دی جائے. آئی سیڈ نو. کیوں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر خدا نہ خواستہ, اسے آن اے ویری لائٹر نوٹ, یہ کہیں اور سٹریچ کر کے نہ لے جائیے گا, ڈاکو آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں
آپ ڈاکوؤں کو گھر سے باہر نکال کے پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے. افراد آتے جاتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. جب قانون ساز اسمبلی کا آئینی قتل عام کیا جائے نا تو سیاسی روایات کئی سال پیچھے چلی جاتی ہیں، اور سیاسی کارکن اس درسگاہ کو کیسے خون آلود کر سکتا ہے کہ جس کا وہ خود شاگرد رہا ہو، جس میں اس نے خود تعلیم حاصل کی ہو. لیکن شاید ہم جیسے سیاسی کارکن اب آپ کو عجائب گھروں میں ملیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ عرصہ تک ہمارا ذکر ضرور ہوگا. 2 آپشن سر، استعفیٰ دیں گے یا مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے قائد صاحب، یہ اتنے تک گل پہنچ گئی ہے، 24-48 گھنٹے نہیں گل ہے، ہوں کہڑی گل رہ گئی ہے باقی. سرپرائز دے تو سکتے ہیں آپ اسے. سرپرائز تو سر اب میں دے بھی دوں نا تو جس خدشے کی بنیاد پر میں استعفیٰ نہیں دے رہا تھا وہ خدشہ اہتمام حجت اس کا وہ برابر ہو گیا ہے. اب دے بھی دوں تب بھی ٹھیک ہے. عدم اعتماد میں اگر کوئی گفتگو کی ضرورت پڑی تو پھر تو فورم میرا وہی ہے نا جہاں میں نے بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک. 2.5 سال سے تو میں نے زبان کو تالا لگایا ہوا تھا، اور تالے میں بھی جوانوں نے اپنی محبتوں کی، رفاقتوں کی، اپنی دوستیوں کی الفی ڈالی ہوئی تھی. تو اب تو میں آزاد ہوں. بالکل ٹھیک. چودھری انوار الحق اب آزاد ہیں. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان 2.5 سالوں کے دوران چودھری انوار الحق نے اپنے کس انداز سے اپنی حکومت کا اس سے پہلے آغاز کیا، اور ان 2.5 سالوں میں انہوں نے اپنی کس طرح کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کون کون سے سٹیپس لیے، کون سے ترقیاتی منصوبے بنے، اور اب ان کی سٹیٹس کیا ہے. کرپشن کو روک تھام ہو، گورننس کی بہتری کا معاملہ ہو، کون سے انہوں نے کچھ سٹیپس لیے، اس کے اوپر کچھ تفصیل سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس چوری کرنے والا مافیا تھا، جو اربوں روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچاتا تھا، ان سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی انہوں نے مرتب کی تھی کہ وہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے، اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہمارے ساتھ ہیں. خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. چودھری صاحب، یہ تو ہم نے جو پہلے حصے کے اندر جو آپ کے اوپر الزامات عائد کیے آپ کے مخالفین نے، اس حوالے سے بات کی، لیکن 2.5 سال قبل جب آپ کو بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اس وقت ہم نے کچھ سنا تھا. آج ہم آپ کے ساتھ یہ فیڈ بیک شیئر کر رہے ہیں کہ آپ سے کبھی یہ جاننے کا پوچھنے کا پہلے موقع نہیں ملا کہ آپ نے جو غیر ضروری اخراجات تھے، کفایت سمیت پروٹوکول کا خاتمہ اور سادگی کو اپنانے کی آپ نے کوشش کی، کس فلسفی کے ساتھ آپ نے اپنی حکومت کا آغاز کیا، اور اب آج 2.5 سال بعد کس حد تک مطمئن ہے کہ ان ٹارگٹس کو آپ اچیو کرنے میں کامیاب رہے جو کہ بنیادی طور پر طرز حکمرانی سے متعلق تھے؟ بٹی صاحب، آپ کے سوال کو نا اس پہ ایک میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. اس کے اولین جملے پہ آپ نے فرمایا کہ جو الزامات آپ کے سیاسی مخالفین نے عائد کیے مجھ پر، جو بھی محبت بری یہ جو تحریک عدم اعتماد لکھی گئی ہے، یہ میرے دوستوں کی ہے. ٹھیک. میں شاید یہ جملہ استعمال کرنے میں آج بھی آر محسوس کرتا ہوں کہ میرے سیاسی مخالفین نے یہ عدم اعتماد دائر کی ہے. ٹھیک. چھوٹی سی جگہ ریاست، یہاں یہ جملہ سیاسی مخالف کو مخالف کا درجہ دینا، اس کے لیے ابھی جو قوت چاہیے مجھے وہ موجود نہیں ہے، چونکہ ان سب سے میرا ذاتی حیا کا رشتہ ہے. بالکل ایسا. باقی جو بات آپ نے پوچھی، دیکھیے ایک تو میرا مزاج یہ ہے کہ میں اپنی ہستی بستی اوقات سے باہر نکلنے والا انسان ہی نہیں ہوں. ورنہ مجھے میرے جو دوست جانتے ہیں جنہوں نے میرے سیاسی سفر کو دیکھا 1996 سے آج دن تک مختلف کیفیات میں، مختلف حیثیت میں، بطور وزیر، بطور اسپیکر، بطور چیئرمین پی ایس سی، بطور ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل، بطور قائم مقام صدر، بطور 2 دفعہ یہ اسپیکر رہا، میں وزیر اعظم رہا. نہ میری گفتار بدلی، نہ میرا لباس بدلا، کیونکہ مجھے میرے مرشد خانے کی دعا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس سیاسی لیگسی کو لے کر چل رہا ہوں وہ کمرشلائزڈ نہیں تھی، وہ سٹاک ایکسچینج اورینٹڈ نہیں تھی. ٹھیک. وہ خالصتاً نظریاتی طور پر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کی جانے والی پاور پالیٹکس تھی. ٹھیک. اگرچہ اب ہم جیسے چند بچے ہیں لیکن ہیں نا، یقیناً چاہے نمک کے برابر ہی ہیں. تو ہمیں اپنی احساس کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہیے. عمر تو کٹ گئی، عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو اگر خرچہ نہ بچاتا تو مجھے یہ بتائیں، 3 روپے بجلی اور 2000 روپے من آٹا، میرے والد صاحب کے تو کوئی سندھ میں مربع ہے نہیں جو میں بیچتا.
تو یہ آزاد کشمیر کی حکومت کی سبسڈی پوری ہوتی. عام خرچے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے خرچے بچانے کے لیے میں نے یہاں کوئی 365 دن روزے نہیں رکھوائے. مثلاً ایک طرز عمل تھا میرا کیا کہ میرے جو کوئی بھی میرے جو بھمبر میں میرا گھر ہے، لاہور میں میرا بیٹا پڑھتا ہے، میرا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. ٹھیک، اچھا وہ بھی جائے تو اس سے کوئی کروڑوں روپے نہیں بچت ہوتی. ایک سمبولک آپ نے جسچر دینا ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ یار اصلاح پہلے وزیر اعظم کی ذات سے. اچھا ہمیں جس نے مارنا ہے نا، ہم نے آپ بد دعا سے مرنا ہے، شاید تقریب کاری سے ہم نہ مریں. لیکن اب چونکہ صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کو تھریٹ الرٹس بھی آتے ہیں، مجھے بہت زیادہ آئے، تو اس کے باوجود بھی میں نے اپنے ساتھ حفاظت کے لیے 2 ہی گاڑیاں رکھیں. اور میرا ایک دوست ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بھی ساتھ گن مین رکھتا تھا جو بغیر دشمنی کا زمانہ تھا. تو میں سے پوچھتا تھا کہ یار یہ تیری زندگی کی حفاظت کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہی کہتا تھا ہمیشہ کہ یہ زندگی کی حفاظت نہیں کرتی گارڈ، یہ آپ کو دردناک موت سے بچاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہڈیاں توڑ کے مارا جائے تو اچانک آپ حادثے کا شکار ہوئے چلے گئے. کوئی آپ کو اغوا کر کے تو نہیں لے جا سکتا اگر آپ کے ساتھ حفاظتی دستہ ہو. تو اتنی حفاظت ویسے بھی واجب ہے آپ پہ. ٹھیک، لیکن 35-40 گاڑیوں کو لاؤ لشکر میری ضرورت نہیں تھی. اچھا پھر مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے. میں نے تو یہ خواہش سب جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے چلنا نا، ادھر باہر چنگ جی کھڑی ہے، چلو چلیے اسی اوپر چادر لینی ہے تو وہ پہ جانے ہیں. بس مل گئی بس، ویگن مل گئی ویگن، گاڑی مل گئی گاڑی. اب کل سے کچھ پرسوں سے تھوڑا سا میرے دماغ میں خناس گھسا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ کل میں اس کو مشقت کر کے دور کرنے کی کوشش کروں گا کہ یار سابق وزیر اعظم ان پبلک ٹرانسپورٹ پہ بہنا پیا پھر ہے نا، شیطان ہے نا. جی بالکل ایسے اس نے تو پھر بہکانا ہے جب تک کہ حساب کتاب کا یوم نہیں آئے گا. تو آپ تو ڈٹرمن ہیں شیطان کو شکست دینے کے لیے. شکست تو ہم نے کیا دینی ہے، اس کے لیے جو تقوی کا تصوف کی درجہ بندی ہے شاید ہم اس پہ نہیں پورے آتے، لیکن خوف دے کے شیطان کو ضرور مار سکتے ہیں. رائٹ. تو بچت تو لازمی تھی. اچھا پھر آزاد کشمیر میں کچھ گورننس سٹرکچر میں بیسس کیا تھی جی کہ جی اگر بائیو میٹرک کا نظام نافذ کیا تو اس سے انقلاب نہیں آنا تھا. کیا تصور تھا کہ یار اسٹیٹ آپ کو تنخواہ دیتی ہے، آپ اس کو پینشن کیوں ٹریٹ کرتے ہیں؟ چلو کام نہ بھی صحیح. ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں کہ یہ طریقے آزادی کشمیر کے لیے اب آزاد کشمیر میں اور تو روزگار کوئی نہیں ہے تو اب نہ بھرتی کرتے تو کیا کرتے. چلیں اس کو ایک آرگومنٹ بڑا لمبا ڈیبیٹیبل آرگومنٹ ہے، لیکن جو بندے جن کا رائٹ اکرو ہو گیا، وہ میری ان سے کیا گزارش تھی کہ یار کام کے لیے آیا کرو، 8 سے 2 دفتر بیٹھا کرو، چلے جایا کرو. اچھا اس سوچ کے ساتھ فرق کہاں پڑا؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اب ہسپتالوں میں بھی اگر عملہ حاضر نہیں ہوگا، یا بی ایچ یوز میں بھی نہیں ہوگا، یا فرسٹ ایڈ پوسٹوں پہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ کمی پوری کرنے کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی دیے. ٹھیک. پھر آزاد کشمیر میں پچھلے 2.5 سالوں میں جب میں پرائم منسٹر بنا تھا تو 11 ارب کے قریب ہم پہ قرضہ تھا. وہ 1.5-2 ماہ میں فیڈرل گورنمنٹ نے وہ پیسے دیے. حسن اقبال صاحب کا شکریہ اس وقت. وہ اس کے بعد تقریباً 2.5 سالوں میں کل 77-78 ارب روپیہ ہمیں ملا. اب اگلے دن ایک امکانہ اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی کہ جی ہر حلقے میں پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جی 7 ارب دیے، لوگ حساب لیں. وہ 7 ارب کا مطلب بنتا ہے 231 یا 81 کتنا 231 ارب. تو 231 ارب تو آپ الٹے لٹک جائیں آزاد کشمیر میں، مجھے اگلے 5 سالوں میں بھی آتے نظر نہیں آتے. تو اب اگر 2.5 سالہ دور میں آپ کو پیسے ملے کتنے؟ سر میرا خیال ہے 77 یا 78 ارب روپیہ. نہیں مجھے پتا اتنا ہی ہوگا. 28 11 اور 12 13 9 10 ابھی خرچ کیے ہیں، بس یہ پیسے ہیں. اچھا پھر حلقوں میں جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے نا، وہ زیادہ 2 صورتوں میں گیا ہے. لوکل گورنمنٹ کی سڑکوں کی صورت میں گیا ہے. تو آزاد کشمیر میں 3300 کلومیٹر حلقے جو سڑکیں ہیں وہ بن رہی ہیں نا، ان میں سے 60-70 تو ابھی کمپلیٹلی آخری مراحل میں، اور 30 کلومیٹر کے رواں والی سال میں ٹینڈر ہونے ہیں. اس کو جائیں جس نے چیلنج کرنا کر لے. جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں وہ ہر بندے نے اپنی ضمیر کے مطابق خرچ کیے ہیں. اگر کسی کو مہاجرین حلقوں میں شکایت ہے تو اس کے لیے فورم بنے ہوئے ہیں، اپنی شکایت کرائے درج، اور اس کے بعد ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. چوہدری صاحب اسی میں ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے مخالفین یہ بھی الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ نے کئی مہینوں تک وزارتوں کا قلمدان اپنے پاس رکھا، ترقیاتی فنڈز جاری نہیں کیے، اور آزاد کشمیر کے اندر ایک کھلا ڈولا نظام چلتا تھا. آپ نے آ کے اس کو بہت ٹائٹ کیا اور کچھ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. اچھا 2 باتوں میں نا بھٹی صاحب آپ کی سیلف کانٹرڈکشن ہے. ایک کہ جو کھلا ڈولا نظام تھا نا، اس کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ لے دے کے نظام چلتا تھا. لے دے کے نظام چلتا تھا. تو اب لے دے کے نظام جو ہے نا وہ صرف ایک صورت میں چل سکتا ہے، یا آپ اس نظام کا حصہ ہوں
یا آپ عقلی فکری شعوری طور پر اتنے کمزور ہوں کہ آپ اس کو روک نہ سکیں. تو میں وزیر اعظم بھی ہوں اور خود میں ایک ٹیڈی پیسے کا بھی قرآن پہ حلف دینے کی پوزیشن میں ہوں, تو پھر نیچے بات دیانتی ہو تو میں وزارت عظمیٰ کے منصب پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ بالکل ٹھیک. میں نے کیا کہا کہ جب تک بیٹھوں گا آخری لمحے تک بھی اپنے اختیار کا استعمال خالصتاً اللہ پاک کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کروں گا. وہ میں نے کیا. اچھا, اب آپشن کیا تھا کہ وزارتیں اگر نہیں بن پائیں تو اس کے لیے کنسنسس ضروری ہے نا. کوئی یک جماعتی حکومت کا میں وزیر اعظم تو نہیں تھا. وہ تو مدر پارٹیز نے ان کی فیصلہ کرنا تھا تو کیبنٹ بننی تھی نا. یقیناً. لیکن سوال تو بڑا انٹرسٹنگ ہے نا, جس کا جواب پوری قوم کو سننا چاہیے جی. کہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کا اگر ایک ٹیڈی پیسہ لیپس ہوا تو مجھے چوک میں پھانسی لگنا چاہیے. لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جاری نہیں کیے. میری گزارش یہ ہے, تاثر تو اب ماضی کا حصہ بن گیا نا. ابھی تو آپ ڈاکومنٹیشن نکالیں نا ماضی کے سالوں کی. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ٹیڈی پیسہ نہ پچھلے 2.5 ارب میں سے لیپس ہوا نہ ابھی لیپس ہوا, بلکہ اس دفعہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 9 ارب روپیہ 2 کوارٹرز کے لیے آیا. دوسرا کوارٹر ختم ہوتا ہے جا کے 31 دسمبر کو جی. اور 3 ارب روپیہ میں نے اپنی کٹی سے آزاد کشمیر میں جو میں نے پچھلے ان سارے ڈیفیسٹس کے بعد بھی بچت کی تھی وہ بھی ڈیولپمنٹ فنڈ میں دیا. اور 110% جو پیسہ 31 دسمبر کو خرچ ہونا تھا اس ساری افراتفری, انتشار, احتجاج, عوامی ایکشن کمیٹی, سیاسی افراتفری, عدم اعتماد, اللہ کے فضل و کرم سے میچور لائبلٹیز میں جو میں نے فنڈز ریلیز کیے, کچھ دوستوں کی خواہش تھی انہوں نے روک دیا, سڑکوں کے دوبارہ ریلیز ہو گئے. 1 ارب روپیہ بھی میچور لائبلٹیز کی صورت میں موجود ہے. یعنی 31 جنوری تک, دسمبر تک ایک ٹیڈی پیسہ بھی ایسا نہیں ہے جو ضائع ہوا. 31 دسمبر تک تمام تر انتشار کے باوجود. اب سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا یا آوارگی یا بدوشی کی حالت میں گفتگو کرنا, اس کا ذمہ دار میں کیسے ہوں؟ مثلاً پریس کے دوست آپ کے کہہ دیتے ہیں 3 بجے وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کرنی ہے اور آپ نے استعفے کا اعلان کرنا ہے, اور آدھے گھنٹے بعد وہ لکھ دیتے ہیں فیس بک میڈیا پہ جی وہ پریس کانفرنس کینسل ہو گئی ہے. وہ نہ میں نے اعلان کیا نہ میں نے کینسل کی. ابھی یہ آپ نے سوال پوچھا جی 7 ارب کا, آگے لکھا ہوا ہے چودھری انوار الحق. اب صحافت میں اگر میں اب سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا آپ کی محبت میں, اگر بندر کے ہاتھ میں استرا دے دیں یا اس کی دم کو آگ لگا دیں اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیں پھر پورا جنگل جلے گا نا. تو ایسی صحافت کے اوپر اب میں کیا تبصرہ کروں؟ اچھا چودھری صاحب, ایک اور بھی آپ پہ الزام ہے کہ طوالت بڑے فیصلوں میں آپ نے کی ہے. مثال کے طور پر مثلا کشمیر بینک شیڈول ہو گیا تھا, اس کے آپ نے اس کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے, پھر وہ ایکشن کمیٹی کو موقع مل گیا. اس طرح کے اور بھی مختلف پروجیکٹس, یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو جان بوجھ کر طوالت دی اور فائدہ جو ہے نا وہ خیر صاحب یہ جو ہے نا آپ کا یہ سوال, اس کے میں صدقے واری جانے پہ میرا دل کرتا ہے. بسم اللہ جی. وہ اس لیے کہ یہ جو کشمیر بینک ہے اس نے 2 طریقے سے شیڈول ہونا ہے. ایک کور بینکنگ. کور بینکنگ سے کیا مراد ہے؟ نیٹ بینکنگ. اب کھاتوں کے ساتھ آپ اگر بینک بنائیں تو یہ کوئی ساہوکار کی کسی کی وہ ہٹی تو نہیں ہے نا, یہ کشمیر بینک ہے. اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے. اس کے لیے کور بینکنگ کا ٹھیکہ تھا, وہ لٹیگیشن کا شکار ہو گیا اور آزاد کشمیر کی عدالت عظمیٰ سے فیصلہ ہوا تو اس کے بعد وہ ٹینڈرنگ ہوئی, جس میں پرائم منسٹر کا دخل ہی کوئی نہیں ہے. نہ میں اس کا چیئرمین ہوں نہ میں اس کا کوئی پارٹ ہوں. ہاں یہ الزام اگر میرا عزیز ماجد خان لگائے کہ جی کشمیر بینک میں تاخیر کا سبب مرنا ہے نا, اس نے بھی جان دینی ہے, اس کے سر پہ قرآن رکھیں. وہ تمام تر اپنی آوارگی کے باوجود یہ کہنے کہ جرت نہیں کر پائے گا کہ کشمیر بینک کے اندر پرائم منسٹر نے ذاتی دلچسپی لے کے اس بینک کو شیڈول بینک بنانے میں کوئی کوتاہی کی ہے, اور میری صرف سرپرستی تھی. پیسے جو ان کو اربوں روپے فنڈ تھا میں نے دیا. اچھا وہ دے دیا تھا. اب 10 ارب روپے ان کو چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے میرا دسمبر تک وہ پیسے لے لیں گے, لیکن کور بینکنگ ہونی ہے تو اس نے شیڈول ہونا ہے نا. پھر اے ٹی ایمز وغیرہ لگنی ہے تو پھر ساری. اچھا اب اس میں کہاں سے تاخیر آ گئی؟ اب دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور پہلو پہ بھی آپ کو گفتگو دیکھیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ آپ بڑے واہیات اور بےہودہ آدمی ہیں. واہیاتی بتائی جائے گی نا, کیا واہیات؟ ابھی بےہودگی بھی آپ کو ثابت کرنی ہے, واہیاتی بھی بتانی ہے. بالکل. وہ وقت کا امام یا کوئی امام مسجد یا کوئی وقت کا ولی تو نہیں یہ الزام لگا رہا نا, ایک سیاسی کارکن دوسرے سیاسی کارکن پہ لگا رہا ہے. تو سویپنگ سٹیٹمنٹ سے آپ الزام لگا سکتے ہیں, ثابت کرنے کے لیے جو کریڈیبلٹی چاہیے وہ نہیں موجود ہوتی. اب ہیلتھ کارڈ ہے,
हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स चाहिए ना 6 अरब रुपया। ये कहते फंड्स रखे हुए थे, जारी नहीं किए। जो बड़े सर मेरी सीनियर मेरी गुजारिश तो सुन लेना, ये इल्जाम लगाया। ये आपने गोल्ड लीफ की सिगरेट की डब्बी लेने जाना है भाई, इसका एक प्रोसेस है। पिछली दफ़ा हेल्थ कार्ड में क्या हुआ, जो मेरी तक शुनीद आई, आज़ाद कश्मीर में हाजिर 25-30 लाख बंदा है। एक ऑडिट पैरा मैंने सुना है कि फेडरल में बना हुआ है, क्योंकि पहले फेडरल से हेल्थ कार्ड के पैसे आते थे। बिल्कुल। वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है दुगनी तिगनी तादाद में लोग हेल्थ कार्ड ले गए हैं। तो अगर हेल्थ कार्ड भी करप्शन के बच्चे देने शुरू कर दे, कौन जिम्मेदार है? और उस रियासत में जिसका एक एक टका पैसा, एक एक आना जो है वज़ीर आज़म ने अपनी खून जला के बचाया हो, उसका प्रोसेस है ना कि आपको टेंडरिंग करनी है, उसके MOUs बनाने हैं, उसके लिए कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट अभी फाइनल मराइल में है। जहाँ पे 6 अरब रुपया आपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करना है, उसके लिए एनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए ना। वो मेरी ख्वाहिश पे तो मैं खबर नहीं बना सकता ना। गवर्नेंस जो है ये एक आर्ट है। जब आप इसको स्टॉक एक्सचेंज के नक्शे में देखने की कोशिश करेंगे तो शायद नतायज जल्दी आ जाएं, लेकिन फिर वो नतायज आपको कहाँ पहुँचाते हैं? वो मेरे दफ्तर की बैक साइड पे मुजफ्फराबाद पे नीचे एक रेस्ट हाउस है, वहाँ पे। मेरी तो इतनी जान सेहत नहीं है ना खाई साहब, दिम्बर से आके इधर तरीके भुगतने के लिए आऊँ। अच्छा जो साहब, ये जो तरीके एतमाद का पहले ऐलान किया गया, फिर बीच में पंडोरा बॉक्स खुल गया 27वीं आईनी तरमीम का, और ये यहाँ जो इस्लामाबाद के जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ ये बात की गई कि पहले तरीके 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी हमायत करेगी, इसके बाद अदम एतमाद पेश करेगी। ये कोई डील हुई है, आपकी वज़ारत उज़्मा का कोई सौदा हुआ है, आपका क्या कहना है? देखिए गुजारिश ये है कि ये भी मैं समझता हूँ कि एक आवारगी की बुनियाद पर किया जाने वाला तबसरा है। अब देखें, ये वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है जिसके पीछे कोई दलील नहीं है आपके पास। किसी का नुक्ता नज़र है, फीड हुआ, आपने बयान कर दिया, ठीक। आज़ाद कश्मीर का जो अपना आइनी निज़ाम है या सियासी निज़ाम है जो मौजूदा है, वो कितना मैटर करता है पाकिस्तान के इतने बड़े वसी समुंदर नुमा नक्शे में? अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, क्योंकि मैं एक मिनट मेरे पास आपके सवाल के जवाब में नफ़ी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर 27वीं आइनी तरमीम से पाकिस्तान की नज़रियाती और सियासी सरहदों की दिफा करने वाली क़यादत जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल होती है, अभी मेरे इस जुमले पे भी नकाद तनकीद करेंगे जो उनका हक़ है, लेकिन मेरी ज़ाती राय क्या है कि आज के दौर में जब सियासी क़यादत अवाम से अपना सियासी एतमाद हर लम्हे कमज़ोर करती चली जा रही है, गवर्नेंस के गैप्स जो हैं वो वर्दी वाले अपने खून से फिल कर रहे हैं। 4000 से ज़्यादा आपने शहादतें जवानों की करा दी, 400 के करीब अफसर शहीद हुए, इतना तो हमारा तीनों जंगों में नुकसान नहीं हुआ। तो अगर 27वीं तरमीम की बुनियाद पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है वो हासिल हो गई है एक अदारे को और उसके सरबराह को, तो इसमें बुराई क्या है? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? फील्ड मार्शल तो एक ऐसा सेरेमोनियल ओहदा होता ही लाइफ लॉन्ग है, आपने उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर दिया, और क्या किया है? और ये जो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, ये तो दुनिया की जितनी बड़ी फौजें हैं उनमें ये मारूफ होता है। अब जहालत की बुनियाद पे किए गए तबसरों का इस खाकसार के पास क्या इलाज है? अच्छा, एक और मेरे नाकद बड़ी गुफ्तगू फरमाते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक जुमला और कह देता हूँ जी फरमाइए कि जी जब ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की मोहब्बत इनके दिल में कमज़ोर हो जाएगी। मेरी मोहब्बत अदारा जाती है, नज़रियाती है, आलूदा नहीं है। मुझे ये पता है कि ये मुल्क है, चूँकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, मैं ड्यूल नेशनल नहीं हूँ, और मैंने अपनी कब्र की मिट्टी की जगह रखी हुई है अपनी वालदा के कब्रों में, अगर अल्लाह पाक ने नसीब की तो मैंने तो इस मुल्क में ही रहना है ना। और मुझे ये पता है कि इस मुल्क में अगर हमने अमन से रहना है तो अगर इस सियासी निज़ाम की कमज़ोरियाँ, गवर्नेंस के गैप्स हम दूर नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो फिर हमें दीगर किसी अदारे से कोई शिकवा नहीं करना चाहिए, मेरी ज़ाती राय। अच्छा, नए क़यादत का नाम भी सामने आ गया, अपनी कैबिनेट के वो बड़े शाइनिंग मिनिस्टर भी रहे हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है? फैसल मुमताज़ राठौर मेरी मेरा। देखिए गुजारिश ये है कि इनके वालिद राजा मुमताज़ हुसैन राठौर अल्लाह की रहमत फरमाए बड़े खूबसूरत और नफीस आदमी थे, मेरे वालिद गिरामी के दोस्त भी थे, मेरे वालिद सीनियर वज़ीर थे और वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे।
انہوں نے 2-2.5 سال میرے ساتھ کام کیا، انتہائی خوش گفتار، خوش لباس آدمی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے نوازا ہے، اگر یہ خوش آمدیوں کے دائرے سے محفوظ رہے تو یہ اپنے والد کی لیگسی میں اضافہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ منصب ایسا ہے کہ اس میں بے تقیری جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ہو سکتی ہے۔ تو میری تو تمام نیک تمنائیں اور دعائیں اپنے اس عزیز کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سے جانیں گے کہ جو ہماری سیاسی اور اقتدار کی اس رساکشی کے اندر جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے ہمارا سماجی ڈھانچہ کس حد تک متاثر ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر آنے والے دنوں میں چودھری انوار الحق کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جو سب تھوڑا سا سیاسی امور کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک گورننس کے حوالے سے اگین ایک کوشچن ضرور کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ٹیکس اسٹور مافیا کے خلاف آپ نے کارروائی کی، اربوں روپے وہاں سے قومی خزانے کو نقصان پہنچتے ہیں، تو آپ نے اندازہ لگایا کبھی ورکنگ کی، کن کن شعبوں کے اوپر آپ نے کڑی نظر رکھی، مانیٹرنگ کی، جس کے نتیجے میں جو ٹیکس چوری سے قومی خزانے کو نقصان پہنچتا تھا اس سے کس حد تک آپ اس کو روکنے میں کامیاب ہوئے؟ بھٹی صاحب، عمومی طور پر جو آپ فگرز دیکھ سکتے ہیں، ویٹ مافیا، ٹمبر مافیا، ٹی مافیا اینڈ سگریٹ مافیا، چھوٹے چھوٹے اس کے علاوہ بے تاش ہیں، آلموسٹ اگر میں وائلڈ گیس کروں تو 1000 ارب کی چوری کرتے تھے سالانہ۔ آلموسٹ، اچھا، تھوڑا بہت فگرز میں فرق ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب جس طرح بہت سارے الفاظ جو کہ اردو لغت کا حصہ نہیں ہوتے، وہ زبان زد عام ہونے کی بنیاد پر آپ کے استعمال میں روزمرہ زندگی میں وہ گفتگو کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مستعمل الفاظ ہم نے کیا؟ مستعمل الفاظ، درست کیا آپ نے۔ اسی طرح یہ جو مافیاز ہیں، یہ دے آر آل پروٹیکٹڈ بائی ڈسگرنٹل پولیٹیکل ایلیٹ، ادروائز ہو نہیں نہ سکتا۔ ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک، اب ایک سالوں پر نصف صدی سے زیادہ ایک نظام جو ہے اس کو آپ 2.5 سال میں کتنا ڈسمینٹل کر سکتے ہیں؟ اچھا، جتنا مقدور بار انسانی امکانی کوشش کے نتیجے میں کر سکا میں نے کیا۔ ان کی چیخیں تو اسلام آباد تک پہنچی ہیں، لیکن وہ پرائس کیا ہے؟ انہوں نے میرے بھی جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں رہنے دیا۔ ان 2.5 سالوں میں 2,500 مرتبہ تو میں نے عدم اعتماد فیس کی، اور ابھی آج میں یہاں کشمیر ہاؤس میں موجود ہوں تو کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں بریف کیسز آ جا رہے ہیں۔ اچھا، ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر، سیاسی کارکنوں نظر تو پڑتی ہے نا، تو شاید ابھی ان کی آزادی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ لیکن میں نے کل 2:32 پہ جب عدم اعتماد دائر ہوئی تھی، اس کے بعد سے آئی ایم فیلنگ سو فریش یو جسٹ کانٹ امیجن وائی۔ ابھی مجھے اسپیشل برانچ کی کوئی رپورٹ نہیں چاہیے، کسی احتجاج کو میں نے نہیں دیکھنا، کسی ٹرانسفارمر کو بھی میں نے نہیں دیکھنا، کسی سڑک کو بھی میں نے نہیں دیکھنا، کسی اسکول کالج کے احتجاج کو بھی میں نے نہیں دیکھنا۔ پچھلے 2.5 سال میں نے بہت مزدوری کی اور بغیر تنخواہ کے TADA کے کی ہے، لیکن اپنے پیشن کے تابع کی ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا۔ شوق تھا، اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے مانگے تھے، مالک نے 2.5 سال دے تنخواہ بھی نہیں لی، TADA بھی تو نہیں اگر میں وہ خوش قسمت سیاسی کارکن ہوں کہ جو بغیر کسی پچھتاوے کے اپنا گھر واپس جا رہا ہے، یہ بڑی خوش مجھ پر اللہ کی اتنی رحمت ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نظر عنایت ہے، اور میری مرشد خانہ میری والدہ اور میرے والد کی دعا ہے کہ نو ریگریٹس ایٹ آل، بالکل ٹھیک، اینڈ مائی بیسٹ آف وشز فار نیو کمرز جو آئیں اور آگے اس ملک کو چلائیں۔ نظام چلتا رہنا چاہیے۔ ایک آپ کی تجویز چاہیے ہوگی کہ ہمیں ہمارے سیاست کے نام کے اوپر ایک حصول اقتدار کے لیے، ہمارے یہاں انتشار بڑھ رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا تجویز دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں چودھری انوار الحق کی اب سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ 2 باتیں میں بھٹی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پیڑے رونے کو لو چپ چنگی تے کلائی نہیں چھان کو لو دھپ چنگی۔ گڈ۔ یہ گل کرنے نہ چج نہیں آمدہ تے نہ کرو۔ مثلاً مجھے میرے سارے دوست جانتے ہیں جس علاقے سے، جس مٹی سے میرا تعلق ہے، مثلاً ہم نے گالیاں ایجاد کرنے میں اور گالیوں کی ادائیگی میں
ہمیں ملکہ حاصل ہے, ہم نے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک پیپرز حاصل کیے ہوئے ہیں اس میں, لیکن عمر کے ساتھ, تجربات کے ساتھ شخصیت میں نکھار آنا چاہیے. یہ ہی انسان کی پہچان ہے اور انسانیت کی پہچان ہے. بالکل صحیح. اچھا, سب سے زیادہ ہم مرتے کس کے لیے ہیں؟ جھگڑا ہے کس چیز پر؟ زن, زر اور زمین. وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں جو فساد کی تینوں معروف اصطلاحیں ہیں, اور اب آ گیا اختیار. جی. اور اختیار ہے کیا؟ وہ میں جگنی کا آپ کو ایک وہ جملہ سنا دیتا ہوں. چڑھ لو آ رہا عشق نہ کھیڑا, داڑھی ہو گئی چٹی. ٹھیک, یہ جو قلم کا اختیار ہے یہ کیا ہے؟ سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. جب عمر میں تجربہ شامل ہو جائے تو گفتگو میں حلیمی شرط اول ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اس سے محروم ہیں تو پھر آپ اللہ پاک کی گرفت میں ہیں, اور اس سے بچت صرف توبہ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے بچت کا. بالکل صحیح. اب مجھ سے اقتدار جا رہا ہے نا, تو جس نے دیا تھا اس کی رضا کے تابع جتنے دن ملا اتنے دن مخلوق کی خدمت کی. جا رہا ہے تو مجھے اس پر پشیمان ہونے کی بجائے اللہ پاک کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ میں پھر سے, اللہ پاک نے مجھے زندگی کے وہ سانس اور لمحے میسر کیے ہیں کہ جن میں میں اپنی آزادی انجوائے کر سکوں گا. 2.5 سال تک جس طرح میں یرغمال بنا رہا, چاہے اپنے پیشن کے ہاتھوں, چاہے مخلوق کی خدمت کے بوجھ تلے میں دبا رہا, دبا تو رہا. بالکل. تو اب پرسوں سے ہم آزاد ہیں. نہیں, آزاد تو جو صاحب آپ بالکل ہیں, پہلے بھی آپ آزاد, اللہ پاک نے, رسول اللہ نے فرمایا تھا ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے. سر آزادی قطع کلامی, آزادی آپ کے ضمیر کے مطابق ہوتی ہے نا. آپ اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دبے ہوئے تو آپ آزاد نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ پر فرائض کی ذمہ داری ہے تو یہ تو نہیں ممکن نا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میری 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور بی ایچ یو کو تالا لگا ہوا, باہر آ کے مریض مار گیا تو میں بھی مار گیا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو جو صاحب آپ نے تھوڑی سی فیلنگ بیان کر دی کہ لوگ, ہم نے دیکھا ہے کئی وزراء اعظم کو ادھر سے جاتے ہوئے, جب تحریک عدم اعتماد 2006 کی اسمبلی میں بھی ہے, آپ بھی اس اسمبلی کا بھی اس حصہ تھے جس میں 4 وزراء اعظم تبدیل ہوئے, اس میں بھی چوتھا وزیر اعظم آ رہا ہے. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اقتدار 2 روز بعد ختم ہو جائے گا. ایک تو اپنی فیلنگز اور آنے والا جو سیاسی فیصلہ ہے, یا پھر آپ ہمیں کسی ٹی وی پہ بیٹھے نظر آئیں گے کسی آج شعبہ صحافت جوائن کرنے والے؟ خواہش صاحب گزارش یہ ہے کہ فیلنگس تو میں نے آپ کو اپنی بیان کر دی. اچھا, تسی ساری دنیا کی دھوکہ دے سکتے ہو, چہرہ جو ہے نا آپ کی داستان بیان کر دیتا. ایک بات. دوسری بات, اگر مجھے آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے کا موقع ملے, دیکھیں نا, میں بنیادی طور پر بطور اسمبلی ممبر تو ایک حلقے کی نمائندگی کرتا ہوں جس کو میں نے بری طرح سے نظر انداز کیا, اور بارہا کہتا رہا کہ یار جو میرے حلقے کے غیور عوام ہیں کہ بھائی یہ وزارت عظمیٰ کی قیمت ہے. میں کوئی خوشی غمی میں بھی نہیں جا پایا, نہ میں اپنے حلقے میں جا پایا. تو اب ایک تو مجھے اپنے ان چہروں کے ساتھ واپس اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ جنہیں میں 2-2.5 سال سے نہیں مل پایا. میرا اصل تو وہیں ہے نا, بطور سیاسی کارکن. جس خطے نے مجھے عزت دی, جہاں پر میرا سیاسی جنم ہوا, منتخب کر کے یہاں بھیجا, اگر وہ مجھے منتخب نہ کرتے تو آپ وزیر اعظم کیسے, تو پھر یہ تو منصب نہیں مل سکتا تھا. ہاں, دوسرا میرا پیشن کیا ہے اس سے ہٹ کے, ہاں یہ بتائیں ذرا. دیٹ از ڈیفینیٹلی جرنلزم. اور ارادہ ہے, اگر اللہ نے موقع دیا کہ حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں گے, کوشش کریں گے اپنے تجربے کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا جائے, اور جتنی بھی اپنی ناقص رائے ہے اس کو عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو لیٹس سی واٹ از ہڈن ان دا فیوچر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو سنی چودھری انوار الحق کا بطور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر. 17 نومبر ان کا آخری دن ہوگا. انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا, باقی عوام کے کیا تاثرات ہیں وہ وقت سامنے لے کے آئے گا, ثابت کرے گا. لیکن جو ایک اچھی بات تھی, وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف جو سیاسی لوگ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے, جو الزامات عائد کیے, انہوں نے ان کو سیاسی مخالفین کہنے کے بجائے دوست تصور کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو ان کی یہ جو اپروچ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی سیاسی حکمت عملی اور ان کی فہم و فراست کیا ہوگی, کس طریقے کے ساتھ وہ مزید اپنے سیاسی کیریئر کو آگے بڑھائیں گے. فی الوقت 17 نومبر کا دن موجودہ اسمبلی میں ان کی وزارت عظمیٰ کا
آخری دن ہوگا. باقی حتمی فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. تو آج کے لیے اتنے ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.